اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کسی کا حاسد ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، اس بندے کے لیے فقط اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس بندے کا بار بار ذکر کیا جائے۔ جب بار بار اس بندے کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا جائے تو وہ حسد میں جلتا رہتا ہے اور جلتا رہتا ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق کے جو حاسد ہیں، ان سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ منافقت رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے بس اتنا کافی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کا نام ان کے سامنے لے لو، اتنا خنجر بھی ان کے سینے پہ وار نہیں کرے گا جتنا سیدنا عمر فاروق کا نام ان کے سینوں پہ وار کرے گا۔ اور یہ صرف منافقوں کے سینے پہ وار نہیں کرتا حضرت عمر فاروق کا نام، صرف کافروں اور آپ کے حاسدوں پہ آپ کا نام اثر نہیں کرتا، بلکہ اگر شیطان بھی حضرت عمر فاروق کا نام سن لے تو وہ بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب آپ کو چارپائی پہ رکھا گیا، حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا تو اچانک میرے کندھے پہ جو ہے وہ کسی نے ہاتھ رکھا، تو جب میں نے دیکھا نا مڑ کے گھبرا کے کہ میرے کندھے پہ ہاتھ کون رکھنے والا ہے، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے نظر دوڑا کے پیچھے دیکھا تو وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں حضور کے یاروں کی آپس میں محبت کیا تھی، اور حضرت علی کرنے والے جو حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں، سبق سیکھنا چاہیے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے، ان کو پیر بھی مانا ہوا ہے، تو جب تم حضرت علی سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ جس سے حضرت علی محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو۔ یہ محبت کا ایک معیار ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ مجھ سے محبت کرے اور میرے جو محبین ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ان سے بغض رکھے، میں اس سے کیسے محبت کروں گا؟ تو حضرت علی جن سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ان سے بغض رکھا جائے گا تو حضرت علی فرمائیں گے تمہارا راستہ اور ہے، میرا اور ہے، میں تو ان سے محبت کر کے جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان جیسے یار عطا فرمائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، اور پھر سب لوگ آپ کے لیے دعائے رحمت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی نے بھی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے جو جملے بولے، صحیح مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ یہ جملے موجود ہیں حدیث مبارکہ، کہ آپ فرمانے لگے، فرمایا ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، کہا مجھے امید ہے، یقین ہے، کس بات کا؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحبوں کے ساتھ ملا دے گا، یعنی جہاں پہ جس ٹھکانے میں مصطفیٰ کی ذات اور ابو بکر صدیق کی ذات ہے، رب ذوالجلال اس مقام میں حضرت عمر بن خطاب کو بھی پہنچا دے گا۔ اور پھر آگے جو آپ نے بات کی، آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ انی کنت اکسر اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں سنو، میں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار کثرت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا ذکر سنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے بار بار بندے کا وہی ذکر کرتا ہے جو اس سے محبت کرنے والا ہو، جس سے محبت ہو اسی کا ذکر کیا جاتا ہے نا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کردہ، جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کردہ، تے سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ حضور کو محبت تھی تو ان کا ذکر کرتے تھے، ان کے بار بار کہا میں نے کثرت سے مصطفیٰ سے ان کا ذکر سنا ہے۔ اور کس لحاظ سے سنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا جب بھی یہ فرماتے ہیں نا جی تو آنا، کہ میں آیا، یعنی کسی جگہ پر میں آیا، تو ساتھ ساتھ حضور یہ بھی فرماتے تھے میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر بھی آئے اور عمر بھی آیا۔
اور پھر فرمایا کہ میرے مصطفیٰ فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، جہاں پہ میں داخل ہوا، جس مجلس میں میں داخل ہوا، حضور فرماتے اسی مجلس میں میرے ساتھ ابو بکر بھی داخل ہوا، عمر بھی داخل ہوا، اور حضور فرماتے ہیں وخرجت انا و ابو بکر، اور جس مجلس سے میں نکلا، جس مجلس سے میں اٹھا، ابو بکر بھی میرے ساتھ اٹھا اور عمر بھی میرے ساتھ اٹھا، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا لوگوں سنو، ایک مقام پر فرمایا یہ دو میرے صاحب ہیں جناب ابو بکر و عمر، دونوں کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اور سرکار مدینہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں سنو، جس انداز سے، جس محبت سے، جس لحاظ سے میں اس مسجد میں داخل ہو رہا ہوں مجھے میرے صحابہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا کل بروز حشر ہم ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایسی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا ذکر سنا تھا۔